ایک چھوٹا سا گاؤں جس کے ارد گرد گھنا جنگل ہے، جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ کچھ دنوں میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ جانور غائب ہونے لگے اور چند گاؤں کے لوگ بھی غائب ہونے لگے۔ گاؤں میں ایک چڑیل کی افواہیں پھیل رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں کھل کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ ایک دن گاؤں کا ایک آدمی رامو مردہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جسم پوری طرح نوچ نوچ کر چڑیل نے کھایا ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ گوپال گھبراتے ہوئے کہتا، ارے بھائیو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے تو صرف جانور غائب ہوتے تھے، اب انسانوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ رامو کا جو حال ہوا ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں لگتا بھائی۔ رامو کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے، میرا بیٹا، میرا اکلوتا بیٹا، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کس نے اس کو اس حال میں پہنچا دیا؟ رامو کی بیوی روتے ہوئے کہتی ہے، اماں، یہ کسی چڑیل کا کام لگتا ہے۔ میں نے رات کو ایک سایہ دیکھا تھا جو جنگل کے قریب منڈلا رہا تھا، اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا۔ بھولا غصے سے کہتا ہے، جو گاؤں کا بہادر شخص ہے، بھائیو، یہ کب تک ہم برداشت کریں گے؟ یہ چڑیل اگر یہاں ہے تو ہم سب اس کو تلاش کریں گے اور اسے مار دیں گے، ورنہ یہ ہم سب کو مار ڈالے گی۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات وہ جنگل میں جا کر اس چڑیل کا سامنا کریں گے۔ اس کام کے لیے کچھ لوگ ہمت کر کے تیار ہو گئے۔ اگلی رات گاؤں کے چند لوگ، جن میں بھولا، گوپال اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، جنگل میں سرد ہوائیں چلنے لگی اور چاروں طرف خاموشی ہی خاموشی چھا گئی۔ اچانک درختوں کے درمیان سے ایک سایہ نکلا، جو کہ وہ چڑیل تھی۔ وہ چڑیل دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی اور زور زور سے ہنستے ہوئے گاؤں والوں سے کہنے لگی، تم لوگ میرے جنگل میں کیوں آئے ہو؟ تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے، لیکن مجھے تم سے زیادہ بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ۔ چڑیل نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے اپنے نوکیلے ناخنوں سے گاؤں والوں پر وار کیا اور ایک ایک کر کے ان کے جسم کو چیرنے لگی۔ راجو ڈرتے کانپتے ہوئے کہتا، یہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بھائیو، ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اسے یہیں ختم کرنا ہوگا۔ چڑیل نے ایک ایک کر کے کچھ لوگوں کو مار کر کھا لیا تھا۔ گاؤں والے چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، لیکن وہ چڑیل بہت طاقتور تھی۔ اس کے باوجود بچ جانے والے گاؤں والوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ لوگ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے چڑیل کو پکڑنے کے لیے منصوبہ بنایا۔ کچھ لوگوں نے رسیاں جمع کی اور کچھ لوگوں نے لکڑیاں۔ آخر کار ایک رات چڑیل پھر سے ان کے گاؤں میں آئی اور ان سب نے جال بچھایا ہوا تھا چڑیل کو پکڑنے کے لیے، اور آخر کار وہ چڑیل ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ رامو کی بیوی لکشمی چڑیل کو دیکھ کر غصے سے کہتی ہے، یہ وہی چڑیل ہے جس نے میرا شوہر کھا لیا، آج ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو مجھے، میں سب کو مار ڈالوں گی۔ گوپال کہتا ہے، آج رات اس چڑیل کا آخری وقت ہے، اسے جلا کر مارنا ہوگا تاکہ یہ دوبارہ زندہ نہ ہو۔ گاؤں والوں نے چڑیل کو گھسیٹ کر گاؤں کے بیچوں بیچ لے آئے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی۔ چڑیل چیخ رہی تھی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گاؤں والوں کا غصہ اور انتقام اسے بچنے نہیں دے رہا تھا۔ چڑیل چیختے ہوئے غصے سے کہتی ہے، تم سب کو پچھتانا پڑے گا، میں دوبارہ آؤں گی، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، ایک ایک کو مار ڈالوں گی میں۔ لیکن گاؤں والوں نے اس کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے چڑیل کو لکڑیوں کے ڈھیر پر باندھا اور آگ لگا دی۔ چڑیل کی چیخیں گاؤں میں گونج رہی تھیں۔
دھیرے دھیرے اس کا جسم آگ کی لپیٹ میں آ کر راکھ بننے لگا۔ بھولا چڑیل کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر بولا، شکر ہے یہ گاؤں اب ہمیشہ کے لیے اس بلا سے آزاد ہو چکا ہے۔ چڑیل کے جل جانے کے بعد گاؤں میں سکون تو واپس آ گیا، لیکن گاؤں والوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور خوف باقی رہ گیا۔ رات کے وقت جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ کہیں چڑیل کی آخری چیخوں میں سچائی تو نہیں تھی، کیا وہ واقعی دوبارہ واپس تو نہیں آئے گی؟ گوپال اکیلے خود سے کہتا، کیا واقعی ہم نے چڑیل کو ختم کر دیا یا اس کی روح ابھی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اور پھر یوں ہوا، گاؤں میں پھر سے زندگی تو چل پڑی، لیکن ہر رات کی خاموشی میں ایک چھپا ہوا خوف موجود رہتا، جسے چڑیل کی آخری چیخیں ہوا کے ساتھ ہمیشہ کا حصہ بن چکی تھی۔